تو مجاہرین کون ہیں؟ حدیث کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حدیث نمبر 6069 بخاری کے اندر، کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ کلو امتی معافن الا المجاہرین، کہ میری ساری امت کو معاف کر دیا جائے گا سوائے مجاہرین کے۔ تو یہ مجاہرین کون ہیں؟ مہاجرین نہیں، مہاجرین وہ ہوتے ہیں جنہوں نے ہجرت کری، بٹ یہاں پہ ہے مجاہرین۔ تو مجاہرین کون ہیں؟ مجاہرین وہ ہوتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے یکشف ستر اللہ، کہ جو اللہ نے جو پردہ ڈالا ہوا ہے اس کو ہٹا دیتے ہیں، یعنی کہ وہ کھلے عام گناہ کرتے ہیں، اور اگر کوئی گناہ کرتے ہیں تو اللہ نے جس پر پردہ ڈالا ہوتا ہے ان کے گناہ پر، وہ صبح کو لوگوں کو بتاتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا، رات گئی تھی انہوں نے کیا کرا، اور وہ کس طرح کے گناہ کرتے ہیں۔ تو اپنے گناہوں کو جو انسان کرتا ہے وہ دوسروں کو بتانا یہ حرام ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ نے جو پردہ ڈالا ہے وہ اس کو ہٹا رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے یکشف ستر اللہ، کہ وہ جو ہے اللہ نے جو پردہ رکھا ہے تو اس کو ہٹاتے ہیں، جن کو کہا گیا مجاہرین۔ تو مہاجرین کون ہیں؟ جو ہجرت کرتے ہیں۔ تو یہ ہیں مجاہرین، جو اپنے گناہوں کو لوگوں کو بتاتے ہیں کہ انہوں نے کیا گناہ کرا، اور کھلے گناہ کرتے ہیں۔ تو یہ سملر چیز ہے اس سے کہ بندہ جو ہے کھلے عام گناہ کرتا ہے، اور جو ہے ایک طرح سے کہ انسان ستر کیوں ہٹائے گا، کہ اس پہ وہ نہیں ہے، اس کو کوئی غلا نہیں ہے کہ وہ کیا گناہ کرتا ہے کیا نہیں کرتا۔ یہ ساری چیزیں ہیں کہ حیا سے ہیں، یہ ساری چیزیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے الحیا من الایمان، کہ یہ جو حیا ہے نا یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ تو جب انسان کے اندر حیا نہیں رہتی نا تو پھر اس کو کوئی چیز سے فرق نہیں پڑتا، کسی چیز سے اس کو فرق نہیں پڑتا۔ تو حیا ہونا انسان کے اندر یہ جو ایک سینس آف شیم ہے یہ بھی بہت ضروری ہے، اور یہ ایمان کا حصہ ہے، شعبہ ہے یہ ایمان کا، مطلب اٹس اے برانچ آف ایمان۔ تو حیا ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کلام ہے، مطلب یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب انسان میں حیا نہیں رہتی نا تو پھر فافعل ما شئت، کہ تو پھر وہ جو چاہے کرے۔ تو جب اس میں ایک انسان میں حیا نہیں باقی رہتی تو پھر وہ جو چاہے کرے۔ تو یہ ایک بہت یہ ایک بہت امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ ہے کہ اگر جب انسان میں حیا ہی نہیں بچے گی تو پھر تو وہ جو چاہے کرے، کیونکہ اس کو فرق نہیں پڑتا نا، تو پھر وہ جو چاہے کرے۔ تو یہاں سے یہ ہے کہ حیا، ایک انسان کے اندر حیا ہونا بہت ضروری ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے۔ تو اسی وجہ سے آج کے زمانے میں دیکھا گیا ہے کہ فحش بہت جو ہے کامن ہو چکا ہے، بیکاز اسی طرح سے یہ ایپس بن گئی ہیں، جو ٹک ٹاک ہے ایپ، اور اسی طرح سے انسٹاگرام وغیرہ میں بھی لوگ ان چیزوں کو اچھے کام کے لیے بھی یوز کیا جا سکتا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے اکثر جو ہے فحش چیزوں کے لیے ہی ان کا جو ہے استعمال ہو رہا ہے، اور جو ہے ینگ لوگ بھی ان چیزوں سے بہت متاثر رہتے ہیں، بیکاز یہ سب جو ہے نا ایک پروگرامڈ ہیں، مطلب اس طرح سے ٹیلی ویژن میڈیا اتنا اس نے مطلب لوگوں کی پروگرامنگ کر دی ہے مائنڈ کی، کہ وہ مطلب ایسی چیزوں کو اپنا آئیڈل مان کے ان چیزوں کو، اور اس کو جو ہے امیٹیٹ کرنا جو ہے اس کو شروع کر دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان ایپس کے ذریعے جو ہے ینگ بچے بھی جو ہے اس طرح کی چیزوں میں انوالو ہو جاتے ہیں، ملوث ہو جاتے ہیں، کہ وہ بھی اس طرح کی ایپ کے ذریعے کوشش کرتے ہیں کہ سیم طرح کے وہ ڈانس مووز کریں، سیم طرح کی وہ چیزیں کریں۔ تو اس مطلب انہی چیزوں کی وجہ سے یہ جو مائنڈ پروگرامنگ ہوتی ہے نا ٹی وی اور میڈیا کے ذریعے، اور پھر وہ بچے جو ہے ان سے مطلب بعض مطلب یہ ماڈلز، ایکٹرز اور اس طرح کے لوگوں سے جو ہے امپریس ہو کر جو ہے ان کو سیدھا امیٹیٹ کرتے ہیں، اور جو ہے اس طرح کی چیزیں بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ وہی سب چیزیں، تو ویسے بھی ہم جو ہے سب جانتے ہی ہیں، مطلب جو دین کو سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ ہم آخر الزمان کے اندر ہیں، یہ آخری زمانے کے اندر ہیں۔ تو اس طرح کے بہت سارے فتنے اٹھتے رہیں گے، اور سب سے بڑا فتنہ جو ہے دجال کا وہ آنے ہی والا ہے، مطلب اس کی جو ہے نشانیاں بھی دھیرے دھیرے واقع ہو رہی ہیں، نکل کر آ رہی ہیں۔ تو یہ وقت جو ہے اس لیے اس وقت کے اندر ضروری ہے کہ ایمان والے کو کہ اپنے ایمان کی حفاظت کرے، اور زیادہ سے زیادہ ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کرے، اور جتنا وہ اچھائی کی بھلائی کی تلقین کر سکتا ہے اور خود کو بھی بچائے اور لوگوں کو بھی اس کی تلقین کرے، تو ہم سب کو وہ یہ کرنا چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ حرم ربی الفواحش، کہ تمہارے رب نے حرام کرا ہے
فحش کام، بے حیائی کے کام. اسی لیے حدیث کے اندر رسول نے فرمایا کہ جو لوگ مطلب یہ مجاہرین ہیں، مطلب جو ظاہر کرتے ہیں جو بھی یہ برے کام کرتے ہیں، تو آج کے ٹائم میں یہ ٹائم ایسا ہے کہ کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، مطلب فحش پھیلانے سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ حیا ہی اٹھ گئی ہے. تو اگر حیا رہے گی انسان کے اندر، تو حیا جو ہے ایمان کا حصہ ہے، تو وہ ان چیزوں سے بچیں گے، ہے نا. تو اس لیے لیکن یہ اتنی عام ہو گئی ہیں یہ چیزیں کہ لوگ ان سے متاثر ہو جاتے ہیں اور ان چیزوں میں انوالو ہو جاتے ہیں. تو لوگ ان چیزوں سے متاثر ہو جاتے ہیں، اور ینگ بچے بھی. تو ہمیں چاہیے کہ ان کو تلقین کریں، ان کو جو ہے صحیح بات سمجھانے کی کوشش کریں، اور ان کو صحیح بات پتہ ہوگی تو وہ اپنے آپ ہی ان چیزوں سے جو ہے گریز کریں گے. تو اس کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے بعض، اور ان ایپس کا جو ہے بہتر استعمال کرنا چاہیے قرآن بتانے کے لیے، دین کی اچھی باتیں بتانے کے لیے، اللہ کی باتیں بتانے کے لیے. تو وہ زیادہ بہتر ہے، ان کا صحیح استعمال کریں ان ایپس وغیرہ کا، تو وہ بہتر ہے. باقی یہ ہے کہ اور دوسرے مذاہب کے اندر بھی ان چیزوں کی تلقین کی گئی ہے کہ مطلب موڈیسٹی کی اور جو ہے فحش چیزوں سے بچنے کی. ایسا ہی نہیں کہ اسلام ہی اس کے بارے میں بول رہا ہے، بعض مذاہب بھی بولتے ہیں. تو ان لوگوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ میں دوسری ویڈیو میں ڈسکس کروں گا کہ مطلب حجاب کے بارے میں بائبل کا کیا کہنا ہے، اور دیگر مطلب مذاہب کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں. تو اس پر بھی ہمیں غور کرنا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم بات کو سمجھیں، اور جس پر اللہ نے ستر رکھا ہے جس پر، تو اس ستر کو آپ کا جو گناہ ہے آپ اس کو اٹھائیں نا. اگر آپ کے گناہ پر اللہ نے پردہ ڈال رکھا ہے تو اس پہ پردہ ہی رہنا چاہیے. وما علینا الا البلاغ.